بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز ناظرین، آج کے اس درس میں سلسلے فتاوی اسلامیہ کا 25واں سبق آپ سماعت فرمائیں گے، اور یہ سوال جو پوچھا گیا وہ شیخ ابن جبریل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ سوال کا موضوع یہ ہے کہ انبیاء و رسول اور آسمانی کتابوں کی تعداد کیا ہے۔ اس سلسلے میں سوال کیا گیا، جیسا کہ آپ ہیڈنگ سے سمجھ سکتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ انبیاء و مرسلین کی تعداد کتنی ہے؟ کیا ان میں سے بعض کے ساتھ عدم واقفیت کی وجہ سے عدم ایمان، کفر و شرک میں شمار ہوگا؟ آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا کتابوں کی تعداد میں تفاوت ہے اور کیوں؟ یہ ہے اصل سوال جو فضیلت الشیخ ابن جبریل رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا۔ شیخ نے جو جواب دیا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ مختلف احادیث میں آیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور رسل اعظام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں، جیسا کہ یہ بھی وارد ہے حدیث کے اندر کہ انبیاء کی تعداد 8,000 ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث حافظ ابن کثیر کی مشہور کتاب تفسیر القرآن العظیم میں سورۃ النساء کی آیت وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری احادیث ذکر کی گئی ہیں، لیکن یہ احادیث کثرت کے باوجود ضعف سے خالی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد کے سلسلے میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ احادیث گرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، ان کے اندر ضعف ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس میں توقف اختیار کیا جائے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جن انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول نے نام لیا ہے، ذکر کیا ہے، ان پر ہمیں تفصیلی، اور جن کا نام نہیں لیا ہے، جن کا تذکرہ نہیں ہے، ان پر اجمالی ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں تفریق کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی، اور کیونکہ انہوں نے کہا تھا، قرآن مجید کی آیت جیسا کہ بتلاتی ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور اس تفریق کی وجہ سے کہ بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، کچھ انبیاء کرام کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اس نبی اور رسول کے ساتھ ایمان رکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی زمانے میں مبعوث فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی شریعت ان کے اہل زمانہ کے لیے تھی، ان کی کتاب ان کی امت اور قوم کے لیے تھی۔ باقی رہی آسمانی کتابوں کی تعداد جو پوچھا گیا، اس سلسلے میں جواب یہ دے گیا کہ آسمانی کتابوں کی تعداد جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ان کی تعداد 104 بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے قرآن مجید میں تورات، یعنی حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں جو ابھی ہم نے پڑھی وَيَقُولُونَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کے تحت جو حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، وہ اس حدیث کو جو ذکر کیا گیا ہے، اس بات کی صحت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم و موسیٰ کا تو تذکرہ کیا ہے، اور ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں،
जो कुरान के अंदर मज़कूर हैं, और ये भी ईमान रखते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने और भी बहुत सारी किताबें नाज़िल फरमाई हैं जिनका हमें इल्म नहीं है। लिहाजा इस सिलसिला में काफ़ी और बेहतर यही है कि हम उन सब किताबों को इजमाली तौर पर तस्दीक करें, और जिनका तज़किरा किया गया है उन्हें हमें मानना और उनकी तस्दीक करना हमारे लिए ज़रूरी है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। यहाँ तक था शेख का जवाब। नाज़रीन किराम, अंबिया किराम और रुसुल इज़ाम की तादाद और किताबों की, आसमानी किताबों की तादाद के सिलसिले में जो अहादीस वारिद हुई हैं, ऐसी जहाँ तक अंबिया किराम और रुसुल इज़ाम की तादाद के सिलसिले में जो अहादीस हैं वो किसी भी तरीके से ज़अफ़ से खाली नहीं है, दईफ़ हैं। और किताबों की तादाद के बारे में जो हदीस ज़िक्र की गई है उस आयत की तफ़सीर में, वो भी उस पे हमें तवक्कुफ़ इख्तियार करना, और हम उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं जिनका तज़किरा हमारी शरीयत के अंदर मौजूद है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।